نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ہمشیران محترم، آج دوسرے عشرے کا دوسرا دن ہے۔ کل چونکہ ہمارا موضوع زکوٰۃ کے متعلق تھا اور وہ پورے وقت پہ حاوی ہو گیا، لہٰذا ہم اس حوالے سے کوئی بات نہ کر سکے، تو آج مختصر الفاظ میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا انتہائی ضروری ہے کہ یہ عشرہ بخشش کا عشرہ ہے، اور بخشش حاصل کرنے کے لیے ہی ہمیں پہلا عشرہ دیا گیا تھا، جس میں ہم معافی مانگنے کی بیس بنائیں، اپنے آپ کو صاف کریں اور پھر ہم بخشش کے مستحق ہو جائیں۔ پہلا تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کیا ہم پہلے عشرے میں اتنی محنت اور تیاری کر سکے ہیں کہ اب دوسرا عشرہ ہمارا نام اناؤنس ہو جائے، رجسٹریشن ہو جائے کہ فرشتوں اب گواہ رہنا کہ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے پچھلے عشرے میں مجھے اتنا راضی کیا ہے کہ میں نے اعلان کر دیا ان کو بخش دیا ہے۔ ویسے مجموعی طور پر ہم مطمئن ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو پہلے 7 دن سیکھنے کے لیے دیے تھے کورس میں، اس میں سیکھ کر اب تک بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ دعائیں اور خوشی کی یہ خبریں ملتی ہیں کہ ان 7 دنوں کے کورس نے ہمارے رمضان کی لذت ہی بدل دی ہے، اور پھر اللہ کی اس عطا کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ صرف کسی ایک خاتون نے، ایک لڑکی نے، ایک بہن یا بیٹی نے گھر میں بیٹھ کر نہیں، بلکہ اس طرح پورے مجمع آن لائن بھی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کر یہ کورس کرتے رہے ہیں اور سیکھتے رہے ہیں۔ پھر بہت سارے مدارس کی جو ٹیچرز تھی، معلمات، وہ اپنے موبائل پر اپنی پوری طالبات کو لے کے بیٹھ کر وہ کورس سیکھتی اور اس کے مطابق اپنا پیٹرن تیار کرتی رہی ہیں، تو یہ ہمارے لیے بخشش کا بہت بڑا سامان ہے۔ الحمدللہ اس پر اظہار تشکر کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور اگر ہم اندازہ جاننا چاہیں، میں اگر آپ کو اندازہ بتاؤں کہ کتنے لوگوں نے یہ کورس کیا، جو کیا نام تھا کورس کا؟ حضور رمضان کیسے گزارے۔ جب ہم یہ نام لیتے ہیں تو اتنی لذت آ جاتی ہے کہ ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیا سیکھا۔ تو جتنے اس وقت آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ سے 5 گنا زیادہ لوگ روزانہ اس کورس میں سامنے اور آن لائن یہ جمع ہو کے وہ کورس کرتے ہیں، تو کتنے لوگوں نے الحمدللہ وہ نور حاصل کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی تربیت حاصل کی۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں سے سیریس ہو کر، سنجیدہ ہو کر سیکھا کتنے لوگوں نے، اور جو سیکھا اس پہ ابھی تک عمل کتنا کر رہے ہیں۔ یہ مجھے بھی سوچنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں کتنا عمل کر پا رہی ہوں اور آپ کتنا کر پا رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ ہیں جو وقتی طور پہ جوش میں آتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اپنی روٹین پہ چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اتنے ڈٹ جاتے ہیں کام کے لیے کہ فرشتے بھی ان پہ رشک کرنے لگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں، لیکن کبھی ان کا ماحول، کبھی ان کی طبیعت، کبھی ان کی صحت، کئی چیزیں، کبھی ان کے گھر میں بچے آڑے آ جاتے ہیں اور وہ 100% کر نہیں پاتے۔
لیکن یاد رکھیے کہ جو کر سکتے ہیں وہ تو اعلیٰ درجے پہ ہیں، اور جو تڑپ رکھتے ہیں کہ میں کر سکوں اور جب نہیں کر سکتے تو وہ افسردہ ہو جاتے ہیں، انہیں دکھ ہوتا ہے کہ لوگوں نے اتنی اتنی نیکیاں کر لی، میرے بچوں نے مجھے نہیں کرنے دیا، میرے کاموں نے، میرے سسرال کے تانوں نے، میری سختیوں نے، میرے مصائب نے، میری صحت نے مجھے یہ نہیں کرنے دیا۔ کبھی یہ سوچ کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، کبھی دل رونے لگتا ہے، کبھی آنکھ رونے لگتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا درجہ ان سے بھی اونچا کر۔ درد تو پیدا کرے نا، احساس تو پیدا کرے۔ تو رب تو ہمارا رب ہے، وہ تو پتہ نہیں کتنے کرم کرتا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میں نے کل ایک ریکویسٹ کی تھی آپ سے، پہلے اس کے بارے میں پوچھتی ہوں، پھر اگلی آج ریکویسٹ دوسری کرتی ہوں، اور اس ریکویسٹ کا واللہ باللہ تاللہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ سب آپ کی محبت میں پوچھ رہی ہوں، آپ کے فائدے کے لیے اور آپ کی اصلاح اور تربیت کے لیے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ کل جو زکوٰۃ کا بیان ہوا ہے، گھروں میں بھی ایک مرتبہ دوبارہ سننا ہے، عرض کیا تھا۔ اب دیانت داری سے ہاتھ کھڑے کریے گا کہ کتنے لوگوں نے سنا، دیانت داری سے۔ اب مجھے جی ماشاءاللہ جن لوگوں نے سنا ان کو مبارکباد ہو۔ ایک تو یہ کہ آپ نے محبت کا دعویٰ قائم رکھا، میری التجا آپ کی محبتوں کے پیش نظر تھی نا آپ سے، اور محبت ہی کے لیے تھی، آپ نے اس محبت کا بھرم رکھا، اس پر آپ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ اور جن لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ وہ محفل تھی، ہو گئی، جو سننا تھا سن لیا، اس میں مجھے دکھ تو ہوگا لیکن نقصان آپ کا ہوگا۔ آپ کو ابھی بھی پورے رمضان میں بھی، اگلی زندگی میں بھی، اگلے مہینوں میں بھی اس بیان کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کا فخر اس وجہ سے زیادہ ہونا چاہیے دوسرے لوگوں سے کہ آپ مجلس میں بیٹھ کر سارے مسائل سیکھ کر آئے ہیں، تو اس انداز سے سیکھنا چاہیے کہ آگے لوگوں کو سکھا سکیں، اور وہ تبھی ممکن ہے جب ایک بار نہیں، 2 بار 3 بار وقتاً فوقتاً اس بیان کو سنیں، جتنا ٹائم ملتا ہے اتنا سنیں، اسے روک دیں، باقی اگلے ٹائم میں سن لیں، باقی اگلے ٹائم میں سن لیں، جو رہ گیا اس کو رات کو سوتے وقت سن لیں، ہمارے لیے مشکل پیدا نہیں ہوتی، لیکن ہماری ذمہ داری پوری ہوتی ہے، اور ہمارے اندر سکون آتا ہے کہ ہم نے اتنے مسائل دین کے اچھی طرح سمجھ کر سیکھ لیے ہیں۔ لیکن آپ میں بہت سارے لوگوں نے تو ہاتھ کھڑے کیے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس چیز کی کوئی ویلیو ہی نہیں سمجھی، تو یہ افسوس کی بات ہے، یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ جب ہم دین کے معاملے میں اتنے ٹھنڈے ہوں گے اور اتنے لاپرواہ ہوں گے، تو اللہ نہ کرے کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے نظر انداز کر دیا آخرت میں ہمیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اب میں دوسری بار پھر گزارش کرنے لگی ہوں، میں پھر ریکویسٹ کرنے لگی ہوں کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے دوسری آیت کریمہ جو پڑھی ہے قرآن کریم کے علاوہ، وہ کیا ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر، اے میرے رب مجھے بخش دے، وارحم، اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہمارا اس عشرے کا وظیفہ بھی ہے، آپ چاہیں تو اسی آیت کا وظیفہ بنا لیں، چاہیں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس کا وظیفہ بنا لیں۔ جس کو یہ بھی نہیں آتا وہ صرف اتنا پڑھتا رہے، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، اتنا تو سب پڑھ سکیں گے۔ چلتے پھرتے کثرت سے اس عشرے میں پڑھنے والا یہ وظیفہ ہے، یہ دعا ہے، اور توجہ کدھر رہے پڑھتے ہوئے؟ اپنے گناہوں کی طرف، اپنی غلطیوں کی طرف، اپنی کوتاہیوں کی طرف۔ تو انشاءاللہ جب یہ عشرہ ختم ہوگا تو آپ میں سے نہ جانے کتنے خوش نصیب لوگ پھر وہ ہوں گے رب دوبارہ جن کا نام لکھے گا۔
اور اعلان ہو جائے گا کہ ان کو بخش دیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں بھی یہ چاہوں گی کہ میرا رب مجھے بخش دے، آپ بھی یہ چاہیں گے رب بخش دے، کون نہیں چاہے گا؟ لیکن چاہنے سے یاد رکھیے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اگر یہاں بیٹھے ہوئے یہ چاہیں کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں تو اونچی بولے نا، نہیں بن سکتے۔ چاہنے کے ساتھ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں۔ تو اگر ہم چاہیں کہ ہمارا رب ہمیں بخشے ہوں میں اٹھا کے لے جائے، ان میں شامل کر دے، تو صرف بیٹھے رہنے سے، سوچتے رہنے سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایفرٹس کرنی ہوں گی، اور اپنی زبان سے پکار پکار کے کہنا ہوگا کہ یا اللہ ہمیں بخشے ہوں میں شامل کر دے۔ تو اس وظیفے کو ہمیشہ دن رات چلتے پھرتے، چھوٹی سی یہ عبارت ہے جس کے لیے آپ کو کوئی تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے 2-3 الفاظ دے دیے آپ کو، جو بھی آپ کو آسان لگے آپ اسے پڑھتے رہیں، اور اللہ سے کیا کریں؟ بخشش مانگیں اور توبہ کریں۔ کیا کریں؟ توبہ کریں۔ توبہ ضروری ہے۔ اور اب اس کو رینیو کرنے کے لیے جو میں آپ سے التجا کرنے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ اس 7 روزہ کورس میں دوسرے دن کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ کس موضوع پہ تھا؟ سب بولے نا اونچی آواز سے، توبہ پہ۔ جن لوگوں نے اس کورس کے لیکچر نہیں سنے یا اس میں شامل نہیں تھے، یوٹیوب پہ جہاں سے آپ روز کے لیکچر یہ سنتے اور دوسروں کو بھیجتے ہیں، اسی پر اسی نام سے یہ لیکچر وہاں موجود ہے۔ ہیڈنگ کیا ہے؟ حضور رمضان کیسے گزارتے، لیکچر نمبر 2۔ آپ وہ کسی بھی بچی سے، کسی بھی بچے سے کہیں کہ وہ مجھے نکال دے اور اسے سنیں، اسی کیفیت میں سنیں جس کیفیت میں ہم نے اس کورس کے اندر بیان کیا تھا۔ بلکہ میں دعویٰ کرتی ہوں کہ جب آپ توجہ سے سنیں گے وہ کیفیت خود آپ پہ پیدا ہو جائے گی۔ اگر آج آپ نے گھر میں جا کے وہ سن لیا تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے باقی 8 دن ایسے مثالی گزریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ میں چلتی پھرتی اپنے رب سے توبہ ہی کر رہی ہوں۔ سچائی بھی نصیب ہوگی، حقیقت بھی نصیب ہوگی۔ کچھ لوگ شیطان اور نفس کے بہکاوے میں، اس کے حملے میں آ جاتے ہیں اور اس طرف مائل ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو گناہ ہی اتنے کیے ہیں، ہماری معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کس کس بات پہ معافی مانگیں؟ ہمارے تو گناہ لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے ہمیں ایک ہی طریقہ بتایا کہ اے انسان تو جتنے بھی بڑے گناہ کر لے، وہ آسمانوں سے اونچے ہوں، وہ 7 زمینوں سے نیچے تک ہوں، وہ عرش تک ہوں، تو بس یہ سوچ کہ کیا تیرا رب ان سے بڑا ہے کہ چھوٹا؟ اور یہ اللہ کا حکم کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تمام چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا سہارا ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ اتنا کچھ ظلم کر کے بھی اگر اللہ کی طرف جھک گئے تو معافی یقینی ہے، معافی یقینی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچ بنا کر اپنے اندر سچائی پیدا کر کے ان دنوں میں توبہ کی طرف بڑھنا ہے، اور کام کرنے کو کیا کہا ہے کہ اس کی صحیح کیفیت اور اس کی فضیلت اور ضرورت کو سمجھنے کے لیے آپ ایک مرتبہ رات میں تراویح کے بعد افطاری بناتے ہوئے کچن میں رکھ کے جیسے بھی ممکن ہے آپ کیا سنیں گے؟ حضور رمضان کیسے گزارتے کورس کا لیکچر نمبر 2 جو سچی توبہ پر دیا گیا ہے، آپ وہ سنیں گے اور پھر اس کی روشنی میں توبہ کی عادت بنائیں گے، استغفار کی چلتے پھرتے عادت بنائیں گے، اور اپنے اندر یہ جو وسوسے ہیں اور جو شیطان ایسی کیفیتیں پیدا کرتا ہے کہ تیرے لیے بخشش اب کہاں ہے، تو نے تو ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں
اور ساری زندگی غفلت میں گزاری. ایک یہ کیفیت شیطان پیدا کرتا ہے، اور دوسری کیفیت یہ پیدا کرتا ہے کہ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں، فلاں وقت میں، فلاں وقت میں، فلاں وقت میں ہم سچی توبہ کریں گے. اور اس دفعہ جو شب برات آئے گی نا، اس پہ ہم نے ساری رات جاگ کے توبہ کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں کرنا. یہ سارے بہکاوے شیطان کے ہیں، اور شیطان ان طریقوں سے ہمیں توبہ سے بھی دور کر دیتا ہے. پہلے اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہمیں توبہ سے بھی دور کر دیتا ہے. بات کو سنتے ہوئے دائیں بائیں دھیان رکھا کریں. جو لوگ آرام فرما رہے ہوتے ہیں انہیں جگا دیا کریں. تو کسی شاعر نے ہمارے اندر کو جھنجھوڑا اور ہمارے اندر یقین کامل پیدا کرنے کے لیے کچھ نصیحت ہمیں کی اور کہا کہ ارے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، تو توبہ سے بھی دور جاتا ہے، اللہ سے بھی دور جاتا ہے. ارے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، تو رد و قد میں آخر کیوں کھڑا ہے، بہت رحمان ہم سب کا خدا ہے، بہت رحمان ہم سب کا خدا ہے، تو کیوں مایوسیوں میں مبتلا ہے، ابھی توبہ کا در کھلا ہے، ابھی توبہ کا در کھلا ہے. آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب توبہ کا در بند ہو جائے. پھر لوگ ترسیں گے کاش ہم توبہ کر سکتے، وہ دروازہ بند ہو جائے گا. ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لہذا ابھی توبہ کر لیں. توبہ کرنے میں تاخیر مت کریں. جب آپ اس عادت کو اپنا لیں گے تو یقیناً اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے کی سچی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں کہ جس کا بندے کو خود اندازہ نہیں ہوتا. حدیث قدسی کا ترجمہ ہے، ایک بندہ اکیلا بیابان میں جنگل میں ڈھیر سارا سامان قیمتی لے کر، سواری لے کر جا رہا ہو، تھک جائے، لیٹ جائے، سواری باندھے، اور جب آنکھ کھلے جاگے تو سواری بھی غائب، سامان بھی غائب، رستہ بھی اجنبی، وہاں نہ بندہ، نہ کوئی پہچان والا، نہ کوئی انسان کا نام و نشان. اور اس وقت اس کے دکھ کا عالم، مایوسی کا عالم کیا ہوتا ہے، اذیت کا عالم کیا ہوتا ہے، بندہ سمجھ سکتا ہے کہ نہیں؟ جی جی. اچھا، اب وہ رو رہا ہو، بیٹھ کے التجائیں کر رہا ہو، مایوسی کی گہرائیوں میں گر گیا ہو، اچانک وہ روتے روتے آنکھیں کھول کے دیکھے کہ وہ سواری پورے سامان کے ساتھ اسی طرح لدی ہوئی اس کے پاس کھڑی ہوگی. کتنی خوشی ہوگی اس وقت، اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی کہ وہ خوشی میں الفاظ ہی الٹ بولے گا. وہ کہے گا کہ یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. یعنی اتنی خوشی ہوگی کہ اس کو الفاظ تک کی سمجھ نہیں رہے گی. اللہ فرماتا ہے کہ آپ بندے تو اس کیفیت کو سمجھ چکا ہے نا کہ یہ کتنی خوشی کی بات ہے. جب میرا بندہ توبہ کر کے میری طرف آتا ہے مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوگی. تو ہم نے پورا ہفتہ کیا کرنا ہے، توبہ کی عادت بنانی اور 9ویں دن چھوڑ نہیں دینی. مطلب یہ ہے کہ پھر ساری زندگی اس عادت کو ساتھ رکھنا ہے. یہ ورک شاپ ہے اور یہ سیکھنا ہے اور اس کے بعد امپلیمنٹ بھی جاری رکھنا ہے. تو ابھی توبہ کا در کھلا ہے، ابھی توبہ کا در کھلا ہے. نہیں ہرگز نہیں یہ بے حیائی، نہ یہ دین کی تعلیم ہے، نہ قرآن کی، نہ مصطفیٰ کی سنت کی. نہیں ہرگز نہیں یہ بے حیائی، تیری توبہ سے خوش ہوگی خدائی. تیری بے حیائی سے لوگ خوش نہیں ہوں گے، تیری توبہ سے لوگ خوش ہوں گے. نہیں ہرگز نہیں یہ بے حیائی، تیری توبہ سے خوش ہوگی خدائی. گھٹائے نا امیدی جب بھی چھائی، جناب حق سے یہ آواز آئی، ابھی توبہ کا در کھلا ہے، ابھی توبہ کا در کھلا ہے. اور تو توبہ سے ہو نہ بد دل نہ گھبرا، تو توبہ سے نہ ہو بد دل نہ گھبرا. اگر اب تک غافل نہ گھبرا، سکون ہوگا تجھے حاصل نہ گھبرا. تجھے مل جائے گی منزل تو نہ گھبرا. کیوں؟
ابھی توبہ کا در کھلا ہے، ابھی توبہ کا در کھلا ہے۔ یہ معنی، یہ ساری نوجوان بچیاں سنیں، یہ معنی تجھ میں ہے جوش جوانی، اور یہ جوش جوانی ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتا، بات کو تسلیم نہیں کرنے دیتا۔ تو سن، یہ معنی تجھ میں ہے جوش جوانی، حقیقت تجھ کو لگتی ہے کہانی، یہ ہے دراصل غفلت کی نشانی، ابھی سر سے نہیں گزرا ہے پانی، کیوں ابھی توبہ کا در کھلا ہے، ابھی توبہ کا در کھلا ہے۔ معاصی ہو گئے تجھ سے جہاں پر، یعنی تیرے گناہ جہاں پہ کتنے زیادہ ہر جگہ پہ ہو گئے، جہاں جہاں تو گیا تو گناہ کرتا گیا۔ معاصی ہو گئے تجھ سے جہاں پر، تو کچھ نیکی بھی کر لے تو وہاں پر۔ یہ ضابطہ ہمیں ہمارے نبی نے عطا کیا ہے، اور یہ کتنا خوبصورت ضابطہ ہے، آپ اگر اسے سمجھ لیں تو گناہ کے ساتھ ساتھ توبہ نصیب ہوتی جائے۔ میری آواز جس کو سمجھ آ رہی ہے ذرا ہاتھ کھڑے کرے، میں اگلی بات تب کروں۔ ماشاءاللہ، طریقہ سنیے، ضابطہ سنیے، کتنا آسان اور خوبصورت ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ معاصی ہو گئے تجھ سے جہاں پر، یعنی جس جگہ پہ تو نے گناہ کر لیا نا، جس وقت میں گناہ کیا، جس جگہ پہ گناہ کیا، تو تیرے پاس اس گناہ کے کفارے کا طریقہ کیا ہے کہ تو کچھ نیکی بھی کر لے جا کے وہاں پر۔ جب کبھی گناہ ہو جائے، رسول اللہ نے فرمایا اسی وقت کوئی نیکی کا کام کر لو۔ اسی لیے کہا گیا کہ گناہ ہو جائے تو صدقے کی کثرت کرو، صدقہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ کسی کے ساتھ ہمدردی کرو، کسی یتیم غریب فقیر کے ساتھ ہمدردی کرو، اس کو کپڑا دے دو، کھانا کھلا دو، جا کے توبہ کے نفل پڑھ لو، حضور پہ درود پڑھ لو، استغفار پڑھ لو، کلمہ طیبہ پڑھ لو، قرآن لے کے جا کے تلاوت کر لو۔ گناہ کے بعد جب کوئی بھی نیکی کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو جب تو گناہ کر کے زمین پہ اللہ کا ذکر کرے گا اور اس کی یاد کرے گا تو کیا ہوگا؟ پھر سے سنیے، معاصی ہو گئی تجھ سے جہاں پر، تو کچھ نیکی بھی کر لے تو وہاں پر، تیرا بھی ذکر ہوگا آسماں پر۔ توبہ کرنے والے کا ذکر آسمانوں پہ ہوتا ہے نا، تو تیرا بھی ذکر ہوگا آسماں پر، جبھی رکھ دے تو ان کے آستاں پر، ابھی توبہ کا در کھلا ہے، ابھی توبہ کا در کھلا ہے۔ تو آپ ابھی تیار ہوں گے کہ اس توبہ کو مؤثر، یقینی اور کامل بنانے کے لیے آج دوبارہ آپ اپنے کورس کا لیکچر نمبر 2 سنیں گے؟ ابھی بھی ڈنڈی ماری جا رہی ہے؟ ہاں، آپ سنیں گے تو مجھے کل بتائیں گے کہ آپ کی اس سے کیفیت کیا ہوئی اور آپ کتنے توبہ کے اور قریب ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کا یہ عشرہ بھی سج دھج کے ساتھ چمک اٹھے گا اور آپ کو وہ لطف آئے گا اس عشرے کو گزارنے کا جو کبھی نہیں آیا ہوگا۔ ہم اس مرکز و مخزن اور محور کی طرف چلتے ہیں جہاں سے ہمیں یہ تمام دولتیں عمل کی نصیب ہوتی ہیں اور یہ موتی سمیٹنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ ادھر ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم
فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير۔ اللہ کے فضل سے ہماری سورۃ المائدہ کی تلاوت یہاں مکمل ہوئی اور اب سورۃ الانعام شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ جی الحمدللہ آج ہم نے 7ویں پارے کا 6واں اور 7واں رکوع پڑھا، ایسا ہی ہے۔ اب بیچ میں جو ہمارے پچھلے دن ذرا ہوئے ہیں نا، متاثر ہوئے ہیں مختلف موضوعات کی وجہ سے، تو ابھی اس وجہ سے قرآن پاک میں سبق کی کمی کرنی پڑ رہی ہے۔ اب انشاءاللہ یہ چیزیں پیچھے سے کافی کور ہو کے ضروری مسائل بھی ہمارے ڈسکس ہو گئے ہیں۔ اگلے دنوں میں ہمارا زیادہ فوکس ہوگا کہ اب ہم آگے ترجمہ اور تفسیر زیادہ پڑھ سکیں تاکہ ہم اپنے ہدف کے مطابق اتنے پارے پورے مکمل کر سکیں رمضان المبارک میں۔ جی جی ترجمے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اس کے ترجمے سے پہلے تھوڑی سی توجہ کر لیجئے پیچھے کہ ہم پچھلے رکوع میں کیا موضوع پڑھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیں گے
اور اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ ان کو وہ سارا سین یاد کروائے گا جو دنیا میں ان کا اور ان کی قوم کا گزر چکا ہوگا۔ تقریباً کم و بیش ہم یہ چیزیں پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے تھے۔ اور اس کے بعد آخر پہ اس بات کا ذکر ہوا تھا جس میں بنی اسرائیل نے آپ سے کہا تھا اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتارے، اور میں نے اسی سبق میں سے آپ کو افطاری کے وقت دعا پڑھنے کے لیے بھی دی تھی۔ اللہم ربنا انزل علینا، پڑھیں ذرا، کتنا یاد کیا پتہ چل جائے مجھے۔ یہ وہی بچے پڑھ رہے ہیں جو روزانہ افطاری میں پڑھتے ہیں۔ آپ کی طرف سے آوازیں بہت کم آ رہی ہیں جو عکاسی کرتی ہیں آپ کے شوق کی کہ آپ کتنا شوق رکھتے ہیں۔ وہ جو وظیفے مانگتے ہیں رزق کے لیے اور بے روزگاری کے لیے، روز دعائیں کرتے ہیں، تو میں نے کتنا اعلیٰ وظیفہ دیا آپ کو کہ آپ وہ وظیفہ کریں جس سے آپ کے گھروں سے رزق کی کمی دور ہو اور غیب سے اس طرح مدد ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مدد فرمائی۔ اس پہ ہمارا سبق مکمل ہوا تھا، اور اللہ پاک نے اس نعمت کا وعدہ کیا اور نہ ماننے والوں کو عذاب کی وارننگ بھی دی۔ پھر آج کے سبق میں وہ تسلسل جڑتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب فرمائے گا اللہ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم۔ اے عیسیٰ بن مریم کا کیا مطلب ہے؟ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ اَأَنْتَ، کیا تم نے، قلتا، کہا تھا، للناس، لوگوں سے، اتخذونی، کہ مجھے بنا لو، وأمی، اور میری والدہ کو، الہین، دو خدا، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ قالا، تو عیسیٰ عرض کریں گے، سبحانہ، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی، مجھے تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا، ان اقولا، کہ میں ایسی بات کروں، ما لیس لی، نہیں جس کا مجھے، بحق، کوئی حق، ان کنتو، اگر میں نے، قلتہ، کہی ہوتی یہ بات، فقد علمتہ، تو یقیناً تجھے علم ہوتا، تعلم، تو جانتا ہے، ما فی نفسی، جو میرے دل میں ہے، ولا، اور نہیں، اعلم، مجھے معلوم، ما فی، جو نفسک، تیرے علم میں ہے، انکا انتا، بے شک تو ہی، علام الغیوب، خوب جانتا ہے تمام غیبوں کو۔ اچھا، آپ یہ غور کیجئے کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک کی کیوں پوچھے گا؟ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود عرض کریں گے کہ یا اللہ تو علام الغیوب ہے، اور تو دلوں کے اندر کی باتیں اور ہونے سے پہلے بھی اور ہونے کے بعد بھی جانتا ہے، تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ یہ پوچھنا ان عیسائیوں کو لاجواب کرنے کے لیے ہوگا جو دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر تہمت لگاتے ہیں کہ یہ دونوں خدا ہیں۔ اور اللہ فرمائے گا کہ تو نے کہا تھا، ان لوگوں کو تو نے تبلیغ کی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مانو، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ مجھے تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ میں ایسی بات کرتا ہوں، تو پھر میں کیسے کر سکتا تھا؟ ما قلت لہم، نہیں کہا میں نے ان سے، الا، مگر وہی، الا ما، مگر وہی جو، امرتنی، جس کا تو نے مجھے امر کیا یعنی حکم دیا۔ وہ حکم کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ربی، جو میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے۔ تو یا اللہ میں تو انہیں یہی حکم دیتا رہوں، میں انہیں یہی تبلیغ کرتا رہوں جو تو نے مجھے بتائی تھی۔ وکنت، اور میں تھا، علیہم، ان پر، یعنی یہ کسی کی بات نہیں، میں خود اس بات پہ گواہ ہوں کہ میں ان کو یہ کہتا تھا۔ تو وکنت، اور تھا میں، علیہم، ان پر، خود، شہیدہ، گواہ، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں موجود رہا۔ فلما، پھر جب، توفیتنی، تو نے مجھے وفات دی، یعنی اٹھا لیا پہلے، پھر اس کے بعد
ریئل میں وفات جو آپ کی آگے چل کے ہوگی، کنتا انتا تو تو ہی، الرقیبہ نگران تھا، علیہم ان پر، یعنی پھر میرا تو کوئی ذمہ تھا ہی نہیں، پھر تو تجھے خود پتہ ہے کہ یہ کس کے کہنے پہ کرتے تھے، اور جب تک میں موجود تھا تو میں بھی اس پہ گواہ تھا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر شے پر گواہ ہے۔ اب یہ سارا مکالمہ میدان محشر میں کیوں ہوگا؟ ان لوگوں کو مایوس اور لاجواب کرنے کے لیے کہ اب بتاؤ، اب تو تمہارا نبی بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، یہ جو کچھ ظلم کیا انہوں نے خود کیا، اب بتاؤ تمہارے پاس بچنے کی کیا صورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں اللہ پاک پوچھے گا کہ اے عیسیٰ اب بتا کہ میں ان کا کیا حشر کروں۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں مصطفیٰ کریم آمنہ کے لال کے سوا کوئی بندہ اپنی امت کی فیور نہیں کر سکے گا، کوئی نبی وہاں بول نہیں سکے گا۔ جب یہ بات ہوگی تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سر جھکائیں گے، عرض کریں گے ان تعذبہم، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو فإنہم عبادک، تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، یہ تیرے بندے، اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو تجھے کون روک سکتا ہے، میری کیا مجال کہ میں روکوں۔ اور وَإِن تغفر لَهُمْ، اگر تو ان کو بخش دیتا ہے، فإنک انت، تو بے شک تو ہی، العزیز الحکیم، غالب حکمت والا ہے، تجھے تب بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قال اللہ، اللہ پاک فرمائے گا ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین، جس میں نفع پہنچے گا سچوں کو، صدقہم، ان کے سچ کی وجہ سے، یا نفع دے گا سچوں کو ان کا سچ۔ تو جب ان کو سچ نفع دے گا تو کیا ہوگا؟ لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری رواں ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین فیہا آبادا، خالدین فیہا کا معنی بھی ہمیشہ رہنے کا، جب آبادہ آگے لگ جاتا ہے تو پھر لمبی مدت، ہمیشہ کی مدت، اور یقینی طور پر ہمیشہ رہیں گے، یہ اس کے اندر اور تاکید پیدا کر دیتا ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں۔ رضی اللہ، یہ اب سرٹیفکیٹ ملنے لگے ان لوگوں کو جو سچے ہوں گے، جنہوں نے نبی کے بارے میں بھی سچ کہا ہوگا اور اللہ کے بارے میں بھی سچ کہا ہوگا، پھر سچ مانا ہوگا، پھر اس پہ عمل کیا ہوگا، تو ان کے لیے سرٹیفکیٹ آج ہی کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس نے لکھ کے دے دیا، اللہ راضی ہو گیا ان سے۔ ورضوا، اور بندے کا یہ مقام کہ رب اس کی رضا کا بھی ذکر کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ ورضوا عنہ، اور وہ بندے اس سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے۔ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ملک و بادشاہت، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی، وما فیہن، اور جو کچھ ان میں، یعنی زمین و آسمان کے اندر جو جو جہان، جو جو مخلوق، جو کچھ بھی ہے وہ سب بھی اسی کا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب جو حدیث پاک میں ہے اور علماء کرام نے جا بجا جو بیان کیا کہ وہاں تو ہر شخص شفاعت کے لیے نبیوں کی تلاش میں بھاگے گا، ان کے دروازے پہ جائے گا، وہ سب نبی ان کو آگے بھیج دیں گے، آگے بھیج دیں گے، آگے بھیج دیں گے، حتیٰ کہ یہی بھاگ دوڑ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ لے آئے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام پھر فائنل اسٹیشن بتائیں گے۔
सब एड्रेस देते जाएंगे, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, लेकिन फाइनल स्टेशन बताने वाली ज़ात ईसा अलैहिस्सलाम की होगी। और वो कहेंगे कि लोगों, तुम्हें यहाँ भागने का और आगे पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है, सीधे मुस्तफ़ा अरबी के कदमों में चले जाओ। और फिर आका अलैहिस्सलाम की शान क्या होगी? ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह का कलिमा है, अल्लाह की रूह है, इतना मकाम इतनी शान है, वो भी वहाँ साफ लफ्ज़ों में कह देंगे या अल्लाह, मैं तो तेरे हुक्म का मामूर था, जो तूने फरमाया मैंने किया, अब ये तेरे बंदे हैं, तू जान और ये जाने। तू अगर अजाब देता है तब भी ये तेरे हैं, अगर तू बख्शता है तब भी तेरे हैं। तो मुस्तफ़ा करीम की जब बात आएगी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ हबीब ज़रा आप आ जाइए, अब ज़रा बारगेनिंग हो जाए, अब ज़रा फैसला हो जाए, अब ज़रा अलहदगियाँ हो जाए, पता चल जाए कि आप क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ। तो ऐ हबीब बताइए आप क्या चाहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो रहमतल लिल आलमीन है, वो जो शफी अल मुज़निबीन है, वो वहाँ फरमाएंगे कि मौला, जितने गुनाहगार हैं ना, वो सारे मुझे दे दे, सारे नेक तू ले ले। सारे गुनाहगार मुझे दे दे और सारे नेक तू ले ले, कि तूने उनको जन्नत में भेजना है ना, तू उन सारे नेकों को जन्नत में भेज दे। और दोज़ख में भेजने वाले यकीनन तेरे गुनाहगार हैं। तो बस तेरी और मेरी बात हो गई कि सारे गुनाहगार मेरे हवाले कर दे और फिर सारे नेक तू जन्नत में ले जा। कैसी बात है, कैसी गुफ्तगू है, इसका क्या फायदा होगा? गुनाहगारों के लिए तो दोज़ख बन चुकी है, वो भड़क रही है, हल में मजीद के नारे लगा रही है, और मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं कि सारे गुनाहगार मुझे दे दे। तो आप वो सारे गुनाहगार लेके कहाँ जाएंगे? जगह तो दो हैं, एक जन्नत और एक दोज़ख। गुनाहगारों के लिए दोज़ख है, नेकों के लिए जन्नत है। जन्नत में रब नेकोकारों को भेज देगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहगारों को लेके कहाँ जाएंगे? आप रब के अर्श के नीचे सजदा करेंगे, आप सजदा करेंगे और कहेंगे, मौला ये मेरे जितने गुनाहगार हैं, जब तक तू इन्हें बख्शेगा नहीं, मैं तेरी बारगाह से सजदा नहीं उठाऊंगा। अल्लाह की बारगाह से आवाज आएगी, ऐ हबीब, ऐ मोहम्मद, सर उठाइए, सर उठाइए, जिसकी शफाअत करना चाहते हैं कीजिए। आप जो जो मांगेंगे, जिसकी शफाअत करेंगे उसकी शफाअत कबूल करनी चाहिए। तो ऐ उम्मत मोहम्मदिया, क्या मकाम दिया हमें अल्लाह ने, क्या शान अता की, किस नबी के सपुर्द किया जो ये गवारा ही ना करेगा कि मेरा गुनाहगार से गुनाहगार उम्मती भी दोज़ख में जाए। और अगर कोई चला भी गया तो मेरे लजपाल आका जब तक उसको दोज़ख में से जाके निकाल के नहीं ले आएंगे, तब तक आपको चैन नहीं आएगा। तो सोचिए कितनी मोहब्बत करनी चाहिए हमें उस नबी से, कितना प्यार करना चाहिए, कितना इश्क करना चाहिए। एक हमारा हाल ये है कि 4 दफ़ा ज़्यादा दरूद पाक महफिल में बैठ के पढ़ जाए तो हम देखते रहते हैं पढ़ाने वाला चुप करवाने लगा कि नहीं। एक हमारी मोहब्बतों का ये आलम है। कभी कभी फारिग बैठ के, अकेले बैठ के सोचा कीजिए कि इस नबी से हमें कितना प्यार करना चाहिए। क्या आपकी ज़ात अक़दस के अलावा कोई दरवाज़ा हमें नज़र आ रहा है जो बचा सकेगा? कोई ज़ात हमें नज़र आ रही है जिसकी रसाई रब की बारगाह में इतने दावे के साथ होगी कि वो अल्लाह को कह दे कि या अल्लाह सारे गुनाहगार मेरे हवाले कर दे? ये सिर्फ एक मुस्तफ़ा की ज़ात है, ये सिर्फ आमिना के लाल की ज़ात है, ये सिर्फ अब्दुल्ला के नूरे नज़र की ज़ात है। तो टूट कर अपने नबी से प्यार कीजिए, टूट कर प्यार कीजिए। आपको तो खुद नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया है कि अगर कामिल ईमान का दावा करते हो तो उसका ज़ाबिता सिर्फ मेरे पास है। अपनी औलाद और मेरी मोहब्बत को कंपेयर कर लो, अपने माँ बाप और मेरी मोहब्बत को कंपेयर कर लो, अपने तमाम रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, सहेलियाँ, दोस्त, उन सब की मोहब्बत और मेरी मोहब्बत को कंपेयर कर लो, फिर खुद फैसला कर लो
کہ تمہاری محبت کا کون سا پلڑا بھاری ہے، دوستوں کی محبت کا، اولاد کی محبت کا، ماں باپ کی محبت کا، کس کا پلڑا بھاری ہے؟ جس کی محبت اگر زیادہ ہے تو وہاں پر میری محبت کمزور ہے، تو سمجھ لو تمہارا ایمان بھی کمزور ہے۔ کتنا آسان ضابطہ ہے، اس کو یاد کر کے اس کو خود چیک کرنا شروع کریں۔ کبھی رات کو بستر پہ لیٹ کر تصور کریں، سوچیں کہ اگر ایک طرف میرے نبی کی بات آ جائے، ایک طرف میرے بیٹے کی بات آ جائے، تو میں کدھر جاؤں گی؟ آپ کے اندر سے فیصلہ آئے گا اور آپ کا فیصلہ ہو جائے گا کہ ایمان کتنا ہے۔ اگر تو آپ نے بیٹے کو ہی ڈیفینڈ کیا، بیٹے کو بچانے کے لیے جان بھی دے دی اور نبی کے نام کی اس وقت پرواہ نہ کی، تو سمجھ لینا کہ ایمان خطرے میں ہے۔ ایمان مضبوط تبھی ہے جب اولاد اور نبی، والدین اور نبی، دوست احباب اور نبی، ان کے درمیان کمپیئر کرنا پڑے تو نبی کی ذات سب سے پہلے آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ سورۃ الانعام شروع ہو رہی ہے ہماری الحمدللہ، اور انعام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مویشی۔ انعام کا معنی ہوتا ہے مویشی۔ تو اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ مکہ میں ایک ہی رات میں ساری سورت نازل ہوئی۔ بڑی صورتوں میں مختلف آیتیں، کوئی مدینہ میں، کوئی مکہ میں، کوئی راستے میں، کوئی حضر میں، کوئی سفر میں، ایک دفعہ اتنی صورت، ایک دفعہ اتنی صورت نہیں، یہ پوری صورت ایک ہی مرتبہ ایک ہی رات میں ساری نازل ہوئی۔ 20 رکوع کی یہ صورت ہے اور 165 اس کے اندر آیتیں ہیں۔ انعام نام کیوں رکھا گیا ہے؟ عربی میں مویشیوں کو، یہ مال ڈنگر جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، اردو میں مویشی کہتے ہیں اور عربی میں ان کو انعام کہتے ہیں۔ تو یہ نام اس مناسبت سے رکھا گیا کہ اس صورت کے اندر ان مشرکوں کو کا رد کیا گیا ہے جو اپنے مویشیوں میں بتوں کو حصہ دار بناتے تھے۔ جس طرح آج کچھ لوگ عقیدت اور محبت کی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ میرا یہ جانور اللہ کے نام پہ ہوگا، کر دیتے ہیں نا، اس طرح وہ لوگ اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پہ کر دیتے تھے، جو سراسر شرک تھا۔ تو چونکہ اس بات کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا جا رہا ہے، وہ خود کہہ دیتے کہ اس نام کا مویشی جو ہے وہ لوگوں پہ حرام ہے، یہ عورتوں پہ حرام ہے، یہ مردوں پہ حرام ہے، یہ صرف بتوں کے لیے حلال ہے۔ تو یہ ان کی ایک خرافات اور شرک کی بہت بڑی مثال تھی، جس کا ذکر انعام کہہ کے یہاں پہ کیا گیا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا۔ یاد رہے گا؟ الحمدللہ الذی، سب تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے خلق بنائے یعنی پیدا کیے، السماوات آسمان، والارض اور زمین، وجعل اور بنائی، الظلمات اندھیریاں، والنور اور نور، نور کا مطلب یعنی روشنیاں اور اندھیریاں، ثم الذین کفروا، پھر بھی کافر لوگ، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون برابر ٹھہراتے ہیں، کن کو؟ بتوں کو، اپنے شریکوں کو۔ بتوں کو خدا ہی مانتے تھے نا، تو جس کو خدا مانا اس کو رب کے برابر ہی سمجھا نا۔ تو ان کو سمجھایا گیا کہ یہ ذات تو اکیلی ہے جس نے آسمانوں کو بھی بنایا، زمین کو بھی بنایا، رات کو بھی بنایا، دن کو بھی بنایا، اس کے بنانے میں تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو پھر کس حیثیت سے تم بتوں کو رب کے برابر ٹھہراتے ہو؟ کوئی تمہارے پاس لاجک ہے؟ اگر نہیں تو پھر اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہے کہ جب رب کے سوا اتنی طاقت والا کوئی ہے ہی نہیں تو برابری کیسی؟ هو الذی، اللہ وہ ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یعنی اب دوسری چیزوں سے ہٹ کے اپنی طرف آ جاؤ کہ تمہیں کسی بت نے پیدا کیا ہے؟ تمہیں کسی سورج چاند ستارے نے پیدا کیا ہے؟ نہیں،
بلکہ رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پیدا بھی کیسے کیا؟ من طین، مٹی سے۔ ثم قضا، پھر مقرر کیا، آجلا، ایک وقت مرنے کا، وآجل مسمى، اور ایک وقت مقرر ہے، عندہ، اس کے پاس، ثم انتم، پھر تم لوگ، تمترون، شک کرتے ہو۔ یہ زبان سے اگر ہم شک نہ بھی کریں، ہمارا عمل شک کو ظاہر کرتا ہے۔ کیسے؟ ہمیں یقین ہے کہ موت آئے گی، ہمیں یقین ہے ہمیں دفن کیا جائے گا، ہمیں یقین ہے کہ ہم قیامت میں دوبارہ اٹھیں گے، مگر ہم کتنا مانتے ہیں اس کو؟ زبان کی حد تک بات ہے، ماننے والی کوئی بات نہیں۔ اگر ماننے کی بات ہوتی تو اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ایگزام ہونے جا رہے ہیں تو بس اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا نیو ایڈمیشن ہونے جا رہا ہے، اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ کیا ہوگا؟ دونوں کے لیے پریکٹیکل، دونوں کے لیے تیاری، دونوں کے لیے محنت لگاتار ہر بندہ آپ کو کرتا دیکھے گا، اور یہ عمل آپ کا خود بتائے گا کہ آپ کو اپنے امتحان پہ بڑا یقین ہے، آپ کو اگلے ایڈمیشن کی بڑی چاہت ہے۔ تو کیا ایسا کچھ موت کے بارے، آخرت کے بارے، قبر کے بارے کرتا ہوا ہمیں لوگ دیکھتے؟ بولیے نہیں۔ ہمارے سامنے تو کوئی بات کر دے تو ہم اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ ایسی بات ہی نہیں کرنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم لوگ شک کرتے ہو، اگر تمہیں یقین ہو تو تمہاری کیفیت یہ نہ ہو۔ دراصل تو یہ جو خطاب ہے وہ ان سے ہو رہا ہے نا، کفار اور مشرکین سے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن یہ سب کچھ ہمیں سنانے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم انالیسس کریں، ہم اپنے معاملات کو، اپنے اعمال کو دیکھیں اور ان کو اپلائی کریں اپنے اوپر، تو اپنا فیصلہ خود کریں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اگر ہم مسلمان کہلاتے ہیں خود کو، تو پھر ہماری تیاری کتنی ہے، ہمارا یقین کتنا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، وفی الارض، اور زمین میں، یعلم سرکم، وہ جانتا ہے تمہارا پوشیدہ سر۔ شد کے ساتھ جو سر لکھا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے راز، چھپی ہوئی بات۔ تو ہماری ساری چھپی باتیں، ہمارے سارے راز، ہماری ساری خفیہ باتیں اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، وجہرکم، اور تمہارے ظاہر کو بھی رب جانتا ہے، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما تکسبون، جو کچھ تم کماتے ہو۔ کمانے کا مطلب پیسے کمانا نہیں ہوتا۔ ہاں، ہم کہتے ہیں نا کہ جو تم کمائی ساری زندگی کرتے رہے ہو وہی آخرت میں جا کے بھگتو گے، تو وہ کون سی کمائی ہوتی ہے؟ اعمال کی کمائی۔ اچھے اعمال ہیں تو اچھی کمائی ہے، برے اعمال ہیں تو وہ کرتوت ہے۔ وما تأتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیتن، کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، آیتن یا آیتن، یہ جو چھوٹی تا کے ساتھ آیا ہوتا ہے یہ ہوتی ہے ایک نشانی، اور آیاتن لمبی تا کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زیادہ نشانیاں۔ اس لیے کہا گیا کہ کوئی نشانی اس کی، یعنی رب کی نشانیوں میں سے، الا، مگر، کانو، وہ ہو جاتے ہیں، انہا، اس سے، معرضین، منہ پھیرنے والے۔ کسی چیز سے منہ پھیرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منہ یوں کر لینا، منہ ادھر کر لینے کو منہ پھیرنا کہتے ہیں؟ نہیں، منہ پھیرنا کہتے ہیں کسی چیز کے نہ ماننے کو، اس کو نظر انداز کر لینے کو، اس کی پرواہ نہ کرنے کو۔ تو وہ کفار کیا کرتے تھے؟ وہ تو آ کے مجلسوں میں بیٹھے ہوتے تھے، ان کے منہ پرلی طرف تھوڑی ہوتے تھے۔ تو کیا مطلب تھا یہ کہنے کا کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اس کو نظر انداز کرتے تھے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ فقد کذبوا، تو یقیناً ان سب نے جھٹلایا، بالحق، حق کو، لما جاءہم، جب ان کے پاس آیا، فسوف یاتیہم، تو ان قریب آئیں گی ان کے پاس، انباء، خبریں، ما کانوا بہ، اس کی جس کے ساتھ تھے وہ، یستہزئون، مذاق کرتے۔ مذاق کس کا کرتے تھے؟ وہ عذاب کا مذاق کرتے تھے، وہ قیامت کا مذاق کرتے تھے، وہ فرشتوں کے آنے کا مذاق کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جتنا مذاق کرتے ہیں کر لیں، وہ سب چیزیں ریئل میں ان کے سامنے آنے والی ہیں، قیامت بھی آئے گی،
عذاب بھی آئیں گے، فرشتے بھی آئیں گے، ان کے سامنے سب کچھ ہوگا، پھر ان کے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا۔ الم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کم کہ کتنی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن امتیں، قرن جو ہے بستی کے لیے بھی آتا ہے، امت کے لیے بھی آتا ہے، جماعت کے لیے بھی لفظ آتا ہے۔ تو اگر امت کہا جائے تو پھر بھی تو بستی پوری جاتی ہے نا، جماعت کہا جائے، قبیلہ کہا جائے تب بھی ساری بستی ہی جاتی ہے، تو ایک ہی معنی بنتا ہے۔ ان سے پہلے امتیں، مکناہم جنہیں ہم نے جماؤ دیا تھا یا اقتدار دیا تھا یا حکومت دی تھی، فی الارض زمین میں، معلوم جو نہیں، نمکن لکم ہم نے اقتدار دیا تمہیں، یعنی یہ مسلمانوں سے خطاب کر کے ان کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کافروں سے پہلے والے جو لوگ تھے ان سے بھی بات ہو رہی ہے کہ اے نبی کے، میرے محبوب کے زمانے کے کافروں اور مشرکوں، تم سے تو بڑی بڑی مشرک قومیں پیچھے گزری ہیں، اور بڑی بڑی طاقتور قومیں جن کو ہم نے پوری پوری دنیا میں اقتدار اور حکومتیں دی تھی، جب نافرمان اور گستاخ ہوئی تو چھوڑا تو ہم نے ان کا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو تم کس کھیت کی مولی ہو، تم کس اکڑ میں پھر رہے ہو اور یہ سب کچھ کر رہے ہو، تم تو بالکل ایک اشارے اور ایک کن کہنے کی مار ہو کہ تمہارا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اور ہم نے کیا کیا، اللہ فرمانا ہے کہ پھر ان پر بھی ہم نے آسمان سے کیا کیا، مدرارا موسلا دھار پانی بھیجا، وجعلنا اور ہم نے بنائی، الانہارا نہریں، تجری بہتی تھی، من تحتہم ان کے نیچے، یعنی ان کے باغوں کے نیچے نہریں بہتی تھیں، فاہلکناہم تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یعنی اتنی آسائشیں، زندگی کی اتنی سہولتیں، اتنی نعمتوں میں وہ رہتے تھے، لیکن جب نافرمان ہوئے تو فاہلکناہم آنن فانن ہم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ وجہ کیا تھی، بذنوبہم یہ ان کے گناہ، ان کے کرتوت تھے جنہوں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا، ان کو تباہ و برباد کروا دیا۔ وانشانا اور ہم نے پیدا کی، من بعدہم ان کے بعد، قرنن آخرین اور امتیں۔ اللہ نے سارا سین بتا دیا کہ ذرا غور کر لو، تم سے زیادہ طاقتور، تم سے زیادہ آسائشوں کے اندر رہنے والے، تم سے زیادہ بڑی تعداد میں جو لوگ تھے، اگر وہ ہمارے گستاخ اور نافرمان ہوئے تو ہم نے آنن فانن ان کو ملیا میٹ کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور فوراً ان کی جگہ پہ نئی بستیاں بنا دی۔ ہمارا کیا گیا، اللہ فرما رہا ہے ہمارا کیا گیا۔ تو کیا اب یہ سب کچھ ہم تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے؟ سوچو اور ڈرو، یہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس تناظر میں اب یہ عرض کر رہی ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، ہم اپنے برے کرتوت نہیں چھوڑیں گے، ہم بے ایمانیاں، بدعمالیاں، غلط بیانیاں، جھوٹ، چوری، چغلی، غیبت، ان سے باز نہیں آئیں گے، تو پھر ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں ہر وقت اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا اور اگر ہم نازل کرتے، علیہ کا آپ پر، اے محبوب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے حبیب اگر ہم آپ پر نازل کرتے، کتاباً کچھ لکھا ہوا، کتاب کو کتاب کیوں کہتے ہیں؟ کتابت کیا ہوتی ہے؟ کتابت لکھنا۔ یہ بچے جو کتابت کا کورس کر رہے ہیں اس میں کیا کر رہے ہیں؟ می نویسو می نویسو می نویس، لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ۔ اگر خوش خط بننا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ ہی ہے۔ تو کتابت کا کیا مطلب ہے؟ لکھنا۔ جس کسی دفتر میں، جس کسی رسالے میں، دفتر عربی میں رجسٹر کو کہتے ہیں، کسی رجسٹر میں، کسی کاپی میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، پرنٹ ہو کے آتی ہے، پبلش ہو کے آتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کتاب۔ کتاب کیا ہے؟ کتاب وہ چیز ہے جس کے اندر میٹر ہے، ٹیکسٹ ہے، لکھا ہوا ہے۔ اور میں نے غالباً پچھلے دن میں بتایا کہ پچھلے نبیوں کی جتنی کتابیں تھیں وہ لکھی ہوئی آئی تھی۔ ان کا نقصان کیا ہوا؟ وہ پہلے سے لکھی ہوئی تھی
جس کا جو دل کرتا تھا وہ لکھا ہوا ہٹا کے اور لکھا ہوا ڈال دیتا، اور بے ایمانیاں، خیانت عروج پہ پہنچتی۔ اب اللہ اس تناظر میں، یہ لوگ اس کے عادی تھے نا لکھے ہوئے کے، تو یہ کہتے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو ان کے اوپر لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں آئی؟ اس کا جواب اللہ دے رہا ہے، اگر ہم آپ پر بھی لکھا ہوا نازل کرتے، پھر قرطاس ہے، قرطاس عربی میں کاغذ کو کہتے ہیں، یعنی کسی کاغذ پر لکھا ہوا ہم نازل کرتے، فلامسوہ، پھر ضرور وہ اسے چھوتے، یعنی پکڑ کر چیک کر کے دیکھتے، بیئیدیہم، اپنے ہاتھوں سے، یعنی نوعیت سمجھیے بات کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے حبیب آپ ان کی باتوں میں کیوں پریشان ہوتے ہیں، یہ ایسے جھوٹے لوگ ہیں، اگر ان کے کہنے پر ہم لکھی ہوئی پوری کتاب آسمان سے نازل کرتے اور یہ اپنے ہاتھوں میں لے کے اچھی طرح تسلی بھی کر لیتے کہ یہ اللہ نے بھیجی ہے، جی یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی لقال الذین کفروا، کافر یہی کہتے ان ھذا الا سحر مبین، یہ سارا کچھ کیا ہے جو ہمارے ہاتھوں میں، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، وہ پھر بھی یہی کہتے ہیں۔ تو جو جھوٹا ہوتا ہے وہ کبھی ماننے کے لیے دلیل نہیں مانگتا بلکہ وہ عاجز کرنے کے لیے دلیل مانگتا ہے۔ تو اے حبیب آپ پریشان مت ہوئیں، ہم نے جو آپ کو دیا وہ سب سے افضل دیا، ہم نے جو آپ کو دیا وہ سب سے اعلیٰ دیا ہے۔ قرآن کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، قرآن پڑھا ہوا آیا ہے، تو پڑھی ہوئی چیز کو، پڑھی جانے والی چیز کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو قرآن ہے اسی لیے کہ کیا منظر ہوتا تھا، کیا شان تھی، کیا ڈیفرنٹ طریقہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ وہ اپنے جبریل کے ذریعے کلام بھیجتا، کلام فرماتا اللہ، اور اللہ کا کلام جبریل سنتے، وہ لیتے اور لے کر پھر زبانی وہ سنانے کے لیے رسول کے پاس آتے۔ حضرت جبریل کو کتنی لذت آتی تھی اس پہ، وہ کتنا خوش ہوتے تھے، اور ان کو کتنا اس پہ مزہ آتا تھا کہ یہی تو ان کا بھی نصیب تھا کہ وہ عاشق کہتے ہیں کہ جبریل کی بھی تو موج تھی، جبریل بھی تو تڑپ تڑپ کے بار بار اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوں گے کہ یا اللہ کوئی محبوب کے لیے پیغام ہے تو میں حاضر ہوں، یا اللہ محبوب کے لیے کوئی پیغام ہے تو میں لے کے جاؤں، مجھے اجازت فرمائی جائے۔ تو پھر پلٹ پلٹ کر جبریل آتے تھے حضور کے قدموں میں اور آ کے آیتیں سناتے، قرآن سناتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل سے وہ سنتے، اور بعض اوقات اس قرآن کی محبت میں ساتھ ہی ساتھ آیتیں دہرانا شروع کرتے۔ تو اللہ نے فرما دیا اے حبیب آپ جلدی مت کیجئے، جو رب آپ کی طرف قرآن بھیج رہا ہے نا وہ آپ کو یاد بھی کروا دے گا۔ اور وہاں پر پھر اللہ نے فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ یہ دعا پڑھا کیجئے رب آپ کو سارا یاد کروا دے۔ تو انہوں نے کہا، یعنی ایک تو یہ بات، پھر وہ کہنے لگے، اعتراض یہ تھا کہ وقالو، اور کہنے لگے یا انہوں نے کہا کہ لولا، کیوں نہیں، انزل، نازل کیا گیا، علیہ، اس پر یعنی نبی پر، ملک، کوئی فرشتہ، یعنی ہمیں ان کے ساتھ کوئی فرشتہ باڈی گارڈ کیوں نہیں نظر آتا؟ ولو انزلنا، اللہ آپ جواب دے رہے ہیں، اور اگر ہم نازل کر دیتے ملکن، کوئی فرشتہ، لقضی الامر، تو یقیناً کام تمام ہو گیا ہوتا۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ پھر ان کی خواہش پہ ہم وہ فرشتہ نہ بھیجتے جو دیکھ دیکھ کے یہ خوش ہوتے، بلکہ پھر وہ فرشتہ عذاب ہی لے کے آتا اور ان کا بیڑا ہی گرک کرتا۔ پھر انہیں اس فرشتے کی ضرورت تھی، اور یہ دیکھ لیتے کہ پھر ان کا فیصلہ ہو جاتا، ثم لا ینظرون، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ ولو جعلناہ، اور اگر ہم بناتے اس کو یعنی نبی کو، ملکن، فرشتہ، یہ بھی ان کا کفار کا، مشرکوں کا اعتراض تھا۔ وہ کہتے معاذ اللہ کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نبی بنانا تھا، یہی ایک بندہ رہ گیا تھا جن کے گھر نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ امیری، نہ دولت، نہ بادشاہت، تو اللہ نے نبی بنانا تھا تو کیا اسی بندے کو نبی بنانا تھا؟ معاذ اللہ۔ اگر نبی بنانا تھا تو کسی امیر ترین رئیس زادے کو نبی بناتا، یا پھر کوئی فرشتہ ہوتا نبی بن کے آتا تو ہم اس کو مانتے۔ اللہ ان کا جواب دے رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتے تو سنو، وہ فرشتہ بھی مرد کی صورت میں ہی آتا،
یعنی ہم نے جو نبوت کی فضیلت دی ہے وہ مرد کو دی ہے. اگر ہم فرشتہ بھی نبی بنانا چاہتے تو اس کو بھی مرد کی صورت میں، یعنی لجعلناہ رجلا، ضرور ہم اس کو مرد ہی بنا کے بھیجتے. وللبسنا، اور ضرور ہم شبہ ڈال دیتے، علیہم ان پر، ما یلبسون جس شبے میں وہ اب ہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، اور بے شک مذاق اڑایا گیا اور رسولوں کا بھی. یعنی یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی دل جوئی فرما رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ حبیب آپ پریشان نہیں ہوں، یہ ان لوگوں کی گستاخیاں، بدتمیزیاں، دل جلانا، تانا زنی کرنا، یہ پیچھے سارے نبیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے. تو آپ بھی حوصلہ کیجئے، یہ آپ کے ساتھ کوئی نئی بات نہیں ہے. جی، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور یہ کہا گیا کہ جو پہلے رسول تھے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی مذاق کیا گیا آپ سے پہلے. تو پھر کیا ہوا؟ فَحَاقَ بِالَّذِينَ، تو گھیر لیا ان لوگوں کو، ساخرو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، منہم ان میں سے، ما اسی چیز نے، کانوا بھی تھے وہ جس کے ساتھ، یستہزئون مذاق اڑاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اسی چیز نے گھیر لیا کا کیا مطلب؟ کہ ان کا مذاق، ان کا یہ استہزاء ہی ان کے لیے وبال جان بنا، اور اسی کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا، اور پھر وہ عذاب ان سے کوئی بندہ دور نہ کر سکا. یہاں قریش کے 5 سردار تھے، قبیلہ قریش کے 5 سردار تھے. ایک عاص بن وائل تھا، دوسرا اسود بن مطلب تھا، تیسرا اسود بن عبد یغوث تھا، چوتھا حارث بن قیس تھا، اور ان سب سے بڑا ان کا جو لیڈر تھا وہ تھا ولید بن مغیرہ. ان 5 سرداروں کا کیا کام تھا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیتیں پہنچاتے تھے، بڑی تکلیفیں پہنچاتے تھے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ مار پیٹ کر، تذلیل کر کے اگر کوئی بندہ تنگ کرتا ہے نا تو وہ پھر بھی برداشت ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ کوئی آتے جاتے چلتے پھرتے کسی کا مذاق اڑاتا ہے نا، راستے میں کھڑے ہو کے، پیچھے کھڑے ہو کے، آگے کھڑے ہو کے، آپ سمجھتے ہیں کہ غریب سے غریب بندہ بھی لوگوں کا یہ مذاق برداشت نہیں کر سکتا. اس کی عزت نفس پہ جب حرف آتا ہے اور پھر اس پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا. اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی تھے، نبیوں کے سردار تھے، اور یہ 5 لوگ جو تھے یہ سر عام نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے. اسود بن مطلب کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ اس کو اندھا کر دے، کہ یہ مجھے دیکھتا ہے اور میرا دل جلاتا ہے، میرے مذاق اڑاتا ہے، تو اس کو اندھا کر دے. ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں یعنی خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو یہ 5 سردار وہاں پہ آئے، اور انہوں نے اپنی عادت اور طریقے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینا اور مذاق کرنا شروع کر دیا. ساتھ ساتھ مذاق کرتے جاتے تھے، ساتھ ساتھ کعبے کا طواف کرتے جاتے تھے. ذرا حالت جہالت کی دیکھیے. اب اس وقت میرے آقا کا دل کتنا غمگین ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غمگین دل کو دیکھا تو اسی جگہ پہ جبریل کو نازل کر دیا. جبریل حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور عاص بن وائل کے قدموں کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا. جبریل نے ان طواف کرنے والے 5 سرداروں کے مختلف اعضاء کی طرف کیا کیا؟ اشارہ کیا اور کہا کہ میں ان کا شر دفع کروں گا. ان کا شر یعنی جو یہ لوگ ہیں ان کا شر دفع کروں گا. کیا ہوا کہ چنانچہ تھوڑے ہی ٹائم میں یہ 5 کے 5 ہلاک ہو گئے.
اب ہلا کیسے ہوئے؟ خاص اعضاء کی طرف جبریل امین کے اشارہ کرنے کی کیا حکمت تھی؟ ولید بن مغیرہ تیر بیچنے والے آدمی کی دکان کے پاس سے گزرا، اور اس نے جو تہبند باندھا ہوا تھا، تہبند کے اندر دکان کے اوپر رکھے ہوئے تیر کی ایک نوک چبھ گئی۔ اب کیا ہوا کہ اس نے اپنے تکبر کی وجہ سے، آپ نے کبھی بگڑے ہوئے نواب دیکھے اور ان کے نوجوان اولادیں دیکھی ہیں کہ ان کے اندر اکڑ کتنی ہوتی ہے، ان کے لباس، ان کے گھسڑتے کپڑے، گھسڑتی چادریں، عجیب و غریب سے واہیات قسم کے سٹائل، یہ ان بگڑے ہوئے عیاش لوگوں کے ہوتے ہیں۔ اب وہ اتنا متکبر تھا کہ اس نے تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کیا کہ اپنا سر نیچے کر کے تو اپنے کپڑے میں سے تیر نکال کے پھینک دیں، صرف اپنا تکبر ظاہر کرنے کے لیے اس کو برداشت کیا، اور اسی اکڑ میں کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آگے چل پڑا۔ اس تیر کی نوک جو ہے وہ آگے بڑھی کپڑے سے اور پنڈلی کے اندر جا کے لگی، اور پنڈلی میں زخم ہوا، اور وہ زخم اتنا پھیلا کہ وہ زخم ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اسی زخم کی وجہ سے وہ مر گیا۔ اب آپ یہ سمجھے کہ جبریل نے پنڈلی کی طرف اشارہ کیوں کیا۔ اور عاص بن وائل، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا، اللہ کا انتقام دیکھے نا، کانٹا چبھا، کوئی سانپ نہیں لڑا، کسی نے پیر نہیں کاٹا، کانٹا چبھا، اور کانٹا اتنا باریک چبھا کہ وہ نظر ہی نہیں آیا، وہ اندر ہی گھس گیا، وہ اتنا باریک کانٹا تھا۔ اس کی وجہ سے پیر کے اندر ورم آیا، وہ ورم بڑھتا گیا، وہ اس طرح بڑھا کہ لا علاج ہو گیا، اور اسی ورم میں وہ مر گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جبریل نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اسود بن مطلب، اس کی آنکھوں میں اتنا درد ہوا، اتنا درد اچانک اٹھا، نہ کوئی دوا نہ کوئی دارو، کوئی چیز کام نہیں کرتا تھا، اور درد اس قدر بڑا کہ وہ دیواروں کو ٹکرے مارتا تھا، اور اسی طرح ٹکرے مارتا مارتا وہ مر گیا۔ اس لیے جبریل نے اس شخص کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تھا، اور کہتا کیا تھا؟ آپ دیکھیں کہ سچائی کو اللہ تسلیم کرواتا ہے۔ یہ تمام ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہیں، یہ توجہ سے بات سنیں۔ ہمارے ساتھ جب کوئی زیادتی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ آج کی آج ہی ختم ہونی چاہیے، اور جب نہیں ہوتی، ہمیں اور کوئی بندہ ملتا نہیں ہے، تو ہم اللہ کو قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ساڑی تو اللہ بھی نہیں سنتا، کبھی کہتے ہیں کہ بروں کو تو اللہ بھی بڑی مہلت دے دیتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ طاقتوروں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، غریبوں کے ساتھ تو اللہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کفریہ باتیں ہیں، جو ہماری زبان پہ کبھی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کا نظام یہ ہرگز نہیں کہ صبح کے وقت آپ کو کوئی تھپڑ مار کے جائے تو شام سے پہلے غیب سے 10 تھپڑ اسے لگ جائیں تو آپ خوش ہو جائیں، واہ 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 اللہ نے تو بڑی مدد کر دی ہماری۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کے صبر کو آزماتا ہے، اور پھر اس کو آزمانے کے بعد اس صبر کی وجہ سے آپ کو اونچے درجے دیتا ہے، جو اصل میں اللہ دینا چاہتا ہے۔ جس وجہ سے آپ کو کبھی گالیاں پڑتی ہیں، کبھی مار پڑتی ہے، کبھی تانے پڑتے ہیں، آپ کو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ آپ صبر کرو، صبر کرو، صبر کے ساتھ اجر ملے گا، اجر سے درجات بلند ہوں گے۔ تو اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی سالوں بعد، کبھی مہینوں بعد، کبھی ہفتوں بعد، اور کبھی صدیوں بعد آپ کے حق کو ظاہر کرتا ہے۔ کبھی اس وقت کرتا ہے جب آپ مر جاتے ہیں، آپ کے پیچھے والے آپ کے حق کو دیکھتے ہیں، مگر مرنے کے بعد اس حق بات پہ صبر کا اجر جاتے ہی قبر میں آپ کو مل جاتا ہے۔ اللہ کے اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو حق ہوتا ہے، دشمن ایک وقت میں حق کو قبول کرتا ہے اور اپنے مخالف کو مانتا ہے، اس کے حق کو مانتا ہے، کبھی دل میں اور کبھی زبان سے۔ اب یہ جو ٹکرے مار کے مرا، یہ کون تھا؟ ابھی میں نے کیا نام آپ کو بتایا؟ اسود بن
جی اسود بن مطلب، یہ آنکھوں کی تکلیف میں مرا اور ٹکرے مارتا مرا۔ جب ٹکرے مارتا تھا نا تو چیختا تھا، کہتا تھا لوگوں محمد نے مجھے قتل کر دیا، محمد نے مجھے قتل کر دیا۔ اب یہ اسے پتا تھا کہ میں جس کا گلی کوچے میں گزرتے آتے جاتے مذاق کرتا تھا وہ کتنا سچا ہے اور اس کے ساتھ رب کی طاقت کتنی ہے۔ اب وہ ان الفاظ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی سچائی کا اعلان کرتا ہوا مرا۔ اور اسود بن عبد یغوث، اس کو ایک بیماری لگ گئی استسقاء کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو لو لگی، وہ کہتے ہیں نا جو گرمی لگ گئی، کسی کو گرمی لگ گئی، اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا، اس قدر کالا ہو گیا کہ جب وہ باہر سے آیا نا، جب اس کو یہ کیفیت ہوئی، اپنے گھر میں آیا، اپنے گھر والوں نے دھکے مار کے نکال دیے، تو ہمارے گھر میں کدھر آ گیا، تو کون ہے؟ وہ منتیں کرتا رہا کہ میرا گھر ہے، میں فلاں ہوں۔ کسی شخص نے اس کے گھر سے مانا نہیں کہ تو ہمارا بندہ ہے، اور اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ اور اسی حال میں یہ کہتا ہوا مر گیا کہ مجھے محمد کے رب نے قتل کیا۔ اب دیکھیے کہ دین کی سچائی رب نے بلوائی کہ نہیں۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کہتا تو شاید کوئی مانتا کہ نہ مانتا، دنیا نے سنا تو آج ہم بھی یہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے تک یہ پہنچا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے محمد کے رب نے قتل کیا ہے۔ اور حارث بن قیس، اس کے ناک سے خون اور پیپ جاری ہو گئی، اسی تکلیف میں مر گیا۔ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انتقام لیتا ہے اور اپنے بندوں کی حفاظت کر کے ان کے حق کو ظاہر کرتا ہے، اس کے لیے وقت لگتا ہے، اور وقت کے بعد پھر اللہ پاک جو شان عطا کرتا ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے، صاحب قرآن سے سچی محبت اور وابستگی عطا فرمائے، اور ہم اس قرآن سے اتنی محبت کریں کہ مرنے سے پہلے سارا قرآن سمجھ کر پڑھ کر پھر اس دنیا سے جائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔